السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کو مائنڈ میپ اور تصویری انداز میں سمجھنے کے لیے اس سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سب لوگ جتنوں نے کامنٹس کیے ہیں ان سب کا نام لکھ دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز سب کو سیریز مکمل ملتی چلی جائے گی۔ جن جن کے کامنٹس آئے ہیں ان کا نام باقاعدہ لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ تمام کلاسز مکمل ان کو ملیں گی۔ اگر ان تک نہ پہنچ پائیں تو انشاءاللہ ہم ای میل کے ذریعے ان تک کلاسیں پہنچا دیا کریں گے۔ سو چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس میں ایک پہلے سے موجود چھوٹی سی تعارفی کلاس موجود ہے، کوئی 4 منٹس کی، لیکن اس کے بعد کلاس نمبر 1 ہے، پھر کلاس نمبر 2 ہے اور پھر کلاس نمبر 3 ہے۔ کلاس نمبر 3 ہے وہ پہلے ہی اپلوڈ ہو چکی ہے، اس میں مواد جو ہے وہ کلاس نمبر 4 کا ڈالا گیا ہے، لیکن تو ریکارڈنگ کے دوران سورۃ النبأ کی آیت نمبر 21 سے 30 اتفاقاً ہم سے رہ گئی تھی، تو الحمدللہ آپ میں سے بہت سے ساتھیوں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی، تو اس لیے ہم نے یہ برج کلاس تیار کی ہے تاکہ سورت کی ترتیب مکمل ہو جائے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ کلاس 3 دیکھنے سے پہلے یہ برج کلاس یعنی کلاس نمبر 4 دیکھیں، کیونکہ اس میں آیت 21 سے 30 کی مکمل ترجمہ اور تفسیر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کلاس نمبر 3 دیکھیں تو پوری سورت مسلسل اور آسانی سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کس کے لیے تیار کیا ہے، جہنمی وہاں کتنی مدت رہیں گے اور انہیں کھانے پینے کے لیے کیا ملے گا، اور آخرت میں ان کے اعمال کا حساب کس طرح لیا جائے گا۔ تو آئیے قرآن کریم کی ان عظیم آیات کو مائنڈ میپ کے ذریعے آسان اور تصویری اور گہرے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اردو، عربی اور انگلش میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا، ان میں نے کہا تھا ان فیکٹ سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یقیناً تحقیق، انڈیڈ جہنم کو کہتے ہیں ہیل، کانت ہے یعنی اذ مرصادا لینگ ان ویٹ، گھات لگائے ہوئے ہے، تو مرصد گھات کو کہتے ہیں نا، تو کیا مطلب ہوا کہ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے ہے۔ جہنم انتظار میں ہے، گھات لگانا کسی چیز کا ویٹ کرنا، تو اسی لیے جو سرکش ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ان کے لیے گھات لگائے ہوئے ہے۔ اب آگے اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کو کیا کیا وہاں پہ ایکسپیرینس کرنا پڑے گا۔ یہ تو ٹرانسگریسر کا ٹھکانہ ہے جو سرکش ہیں، پھر ان کو وہاں پر کیا کیا ملے گا، کتنا عرصہ وہ رہیں گے، تو یہ ساری چیزیں یہاں پر انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی۔ تو دیکھیے کہ للطاغین مآبا، للطاغین فار دا ٹرانسگریسر، طغیانی سرکش ہو چکے ہوں گے جو بالکل اللہ تعالیٰ کی لیمٹس کراس کر چکے ہوں گے اور دنیا کا ہر گناہ کر چکے ہوں گے اور اللہ اور رسول کے نافرمان حد درجے کے ہوں گے، یعنی میوزک بھی سننا، ڈانس بھی کرنا اور ہر قسم کے اسلامی اور قرآنی آیات کو جھٹلانا اور ہر وہ کام کرنا جو غیر اسلامی، جو غیر مسلم کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ یہ ساری شعلہ آگ کا بنا ہوا ہے، آپ ذرا اس کو جب دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آگ میں رہنے والے یہ لوگ ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس ٹائپ کے سارے لوگ۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں جو بھی خلاف شرع کام کر رہا ہے، جو بھی ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے منافع ہے، تو وہ اس جہنم میں جائے گا۔ تو دیکھیں اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاؤ لانگ دے ول اسٹے، اب کتنا عرصہ یہ رہیں گے اس میں، لابثین دے ول بی ریمیننگ، یہ وہ اس میں رہیں گے، لابثین رہنے کے لیے یا رہنے کے لیے آتا ہے، فیہا دیر ان، اس آگ میں، اس جہنم میں جس کی بات ہو رہی ہے، اس میں کتنا عرصہ رہیں گے، احقابہ مدت یعنی اتنا لمبا عرصہ، ایجز آف، بہت زیادہ مدت، اور لغت میں اس کا مطلب آیا ہے مدتوں، یعنی ایسا عرصہ نہ ختم ہونے والا، اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کو ایک دن 1000 سال کے برابر ہوا تو دنیا کی ہماری 60-70 سالہ زندگی کتنی کو بنتی ہے، کیلکولیٹ کریں تو 2.5 یا 2.75 منٹ کی زندگی ہماری بنتی ہے یہ دنیا کی، جس کو ہم بڑے مزے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، ہم تیاری کر لیں آخرت کی تاکہ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ آگے ہم جنتیوں کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیے گا۔ تو لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں رہیں گے، ایجز، مدت رہیں گے، کوئی بھی ان کو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کا اینڈ نہیں ہے، بس رہنا ہے اس دنیا کے اندر، دنیا چلتی ہی رہے گی، ان کی کبھی بھی موت ان کو نہیں پہنچے گی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا واٹ ول دے ایکسپیرینس، ان کو کیا تجربہ ہوگا، کیا کچھ ان کو وہاں پر رہنے کو، کھانے کو، پینے کو ملے گا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لا یذوقون، لا کا مطلب نہیں آتا ہے نا ناٹ یذوقون، دے ول ٹیسٹ، ذائقے سے نا ذائقہ چکھنا، تو نہ وہ چکھیں گے، فیہا دیر ان، اس آگ میں، بردن
کولڈنس، کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا اینڈ ناٹ اینی ڈرنک، کسی قسم کا کوئی ٹھنڈا پانی، کسی قسم کا کوئی ٹھنڈک ان کو وہاں محسوس نہیں کی جائے گی۔ ان کو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ملے گا، آپ دیکھیں کہ الا حمیما وغساقا ایکسیپٹ اسٹریلنگ واٹر اینڈ پیورلنس، ان کو ملے گا حمیم، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، وغساقا اور بہتی ہوئی پیپ، اللہ اکبر، یعنی پھوڑوں سے جو پیپ نکلتی ہے بہتی ہوئی وہ ان کو پلائی جائے گی، اور گرم پانی پلایا جائے گا ان کو ابلتا ہوا۔ جیسے یہ پئیں گے تو کیا ہوگا کہ دماغ بھی کھولنے لگ جائے گا، انتڑیاں بھی کھولنے لگ جائیں گی، اور ہونٹ ان کے پاؤں کو لٹک جائیں گے، اتنا کھولتا ہوا پانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی ہم ظلم نہیں کر رہے، یہ ان کو ان کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں جزاء وفاقا، ریکمپنس آف اپروپریٹ، یہ ان کا مکمل جزا ہے، وفاقا پورا کا پورا ان کا بدلہ ہے جو ان کو دیا گیا ہے، چونکہ آخرت کا ان کو کہا گیا تھا، یہ جھٹلاتے تھے کہ اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، کہ اگر ہم مر گئے مٹی ہو گئے تو کیا ہمیں نئے سر سے دوبارہ تخلیق کیا جائے گا؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ تو بڑے خسارے والی بات ہے، اس کو ہم آگے انشاءاللہ سورۃ النازعات میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس نے بڑا جھٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وارن بھی کیا تھا ان کو، لیکن نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پورا پورا بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا چکا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا تھوڑا سا اوور ویو ہوا، ہوں گے بدکار، سیاہکار، گناہگار، ٹرانسگریسر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس میں کتنا رہیں گے، فی لابثین فیہا احقابا، مدتوں مدت رہیں گے، اور واٹ ول بی دی ایکسپیرینس، ان کو کیا وہاں پہ ملے گا، تو لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، انہیں کوئی ٹھنڈک کے لیے کوئی مشروب نہیں دیا جائے گا سوائے الا حمیما وغساقا، انہیں کھولتا ابلتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ، اور یہ ان کا بدلہ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے پورا کا پورا۔ اب آگے دیکھیے جزاء وفاقا ریکمپنس آف اپروپریٹ، پورا بدلہ ہے جو ہم نے اوپر پڑھا وہی آیت ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہم کانوا، انڈیڈ دیور، لا یرجون، نہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، نہیں وہ رجوع رکھ رہے تھے، نہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، حساب اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، ہم نے اللہ کو اپنا حساب دینا ہے، وہ سوچ بھی نہیں رہے تھے، ان کے ذہن و گمان و وہم و گمان سے بھی یہ بات نکل چکی تھی، حالانکہ ان کے پاس آتے تھے نبی رسول ان کو بتانے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ ریمائنڈر بھی دیا کرتے تھے، اگر وہ مسلم ہیں اور ان کے سامنے کوئی بھی ایسی آیت آ جاتی ہے قرآن کی تو اسکرول کر کے بھگا دیتے تھے، اور کوئی بھی ایسی گندی چیز تو اس کو بڑے آرام سے محظوظ ہو کے دیکھا کرتے تھے۔ تو ان کو ریمائنڈر دیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، کبھی کسی حادثے کی وجہ سے، کبھی کسی بہت بڑے واقعے سے ان کو سبق سکھانا تھا، لیکن یہ نہیں سیکھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ گناہوں میں لت پت رہے، تو ان کو امید ہی نہیں تھی کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو ظاہر جو گناہ کر رہا ہوتا ہے نا بندہ، تو وہ بڑی جرت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، لیکن یستخفون من اللہ یستخفون من الناس، یہ آگے ہم قرآن میں پڑھیں گے، تو ان لوگوں سے ڈر جاتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ اکبر، بڑی جرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال تو یہ کیا کرتا تھا کہ حساب کہ گمان ہی رکھتا تھا کہ میرا حساب ہونا ہے نہیں ہونا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَكَذَّبُوا، اور تکذیب کرتا تھا، جھٹلاتا تھا، بِآيَاتِنَا، اور سائنس ہماری آیات کو، كِذَّابًا وِد ڈینائل، اتنا جھٹلاتا تھا، تکذیب کرتا تھا ہماری آیات کو، کوئی آ کر بتاتا تو کہتا تھا کہ چلو تم کیوں بتاتے ہو، تم سے زیادہ مجھے پتہ ہے۔ یعنی جھٹلانا ایک ہوتا ہے نا، کوئی بات بتا رہا ہے آپ کو تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، یا چپ ہو جانا کم سے کم، لیکن ماننا کہ ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن میں نہیں مانتا، کیا کر لو گے، تو یہ ہے جھٹلانا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا تھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا their deeds were recorded، یہ جو کر رہا تھا سارا کا سارا لکھا گیا ہے ان کا، تو ان کو حساب کی امید نہیں تھی، اور یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا تھا۔ اور وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وَكُلَّ اینڈ ایوری شَيْءٍ تھنگز، ہر چیز کو احصینا، احصار کرنا، محاصرہ کر رکھا ہے ہم نے، ایک کتاب میں ہم نے ہر چیز کو لکھ کے رکھا ہوا ہے، ایک کتاب میں، ایک قلم جو کرامن کاتبین ہے، یہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو عمل کر رہے ہیں ان کو لکھتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ساری چیزیں ان کے لیے محفوظ کر دی گئی ہیں، قیامت دن ان کو دی جائیں گی ان کے سامنے۔ اور پھر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمیں کہاں غلط کاموں میں استعمال کیا تھا۔ تو بہرحال پھر آگے اللہ نے فرمایا فذوقوا، پس چکھو، سو ٹیسٹ، فلن نزیدکم، اینڈ نیور ول انکریز یو، ہم نہیں زیادہ کریں گے، الا مگر
پنشمنٹ عذاب، ہم صرف تمہارے لیے عذاب کو ہی اس میں بڑھاتے چلے جائیں گے اور کسی قسم کا کوئی ریلیف تمہیں نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔